کا باپ فوت ہو جائے، سرکار نے فرمایا بیٹا جیسا بھی ہے نا جنازہ باپ کا خود پڑھائے۔ یا رسول اللہ راز کیا ہے؟ فرمایا جب بیٹے کا دل شکستہ ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، زخمی دل ہوتا ہے، جب اس کے منہ سے نکلتا ہے آنسو بہتے ہوئے مولا میرے باپ کو بخش دے، اللہ بخش دیتا ہے۔ شکستہ دل میرے بتاؤ، اگر ایک کسی کا باپ فوت ہو جائے، ایک لاش ہو، وہ شکستہ دل ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، زخمی دل ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اللہ ان کے ہاں مہمان ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے القاء فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی ان لوگوں کی دعوت کیا کر، گھر پہ بلایا کر ان کو جو شکستہ دل ہیں، کہ میں اکثر شکستہ دلوں کے ہاں مہمان ہوتا ہوں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ لمحے، وہ گھڑیاں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا کی طرف منہ کیا اور عرض کی یا رحمت للعالمین۔ یہ جو آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، یہ کوئی میرا یا کسی مولوی کا ایجاد کردہ نہیں، تذکرۃ الحسین فی لسان زین العابدین، امام زین العابدین نے عرض کی یا رحمت للعالمین ادرکنے زین العابدین۔ یا رسول اللہ یہ دیکھو آپ کا شہزادہ زین العابدین ہاتھوں میں کڑیاں ہیں اور شدید بخار ہے، اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ ھذا حسین، آپ کی پشت پر سواری کرنے والا حسین بے گور و کفن پڑا ہے۔ اور یہی آواز سن کر زینب رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ کھڑی ہوگی، انہوں نے بھی مدینہ کی طرف منہ کیا اور عرض کی نانا جان یہ دیکھو آپ کا پالا ہوا حسین بے گور و کفن پڑا ہے، جس کے گلے کو چوستے تھے آپ، جس کی حلق کو چومتے تھے، زبان کو چوستے تھے، آج وہ آپ کا شہزادہ حسین، اس کے اوپر خاک اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے۔ اور یہ منظر یاد رکھ لیں، خود امام زین العابدین اور خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے زبان سے بیان کرتی ہیں، اور اس پر سب سے بڑے گواہ تو خود امام زین العابدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے بے گور و کفن لاشیں چھوڑ دیے اور اپنوں کو دفنا دیا، اور پھر آگے منظر رات شام کا وقت ہو گیا، یہ 10 محرم الحرام کو، 10 محرم الحرام کو شام کا وقت ہو گیا، رات کے وقت، اور اصول یہ تھا کہ کوفہ کا دروازہ جو ہے نا وہ بند ہو جاتا تھا، 4 دیواری تھی بالکل اور ایک گیٹ تھا، اور اس وقت اصول یہ تھا کہ جو ہی مغرب کی اذان ہوگی، شام ہوگی، اس وقت جو ہے نا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اندر نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے۔ صبح کی اذان ہوگی تو گیٹ کھلتا تھا۔ اب یہ لوگ جو ہے 10 محرم الحرام کو جب پہنچے تو آگے دروازہ تو بند ہو گیا، اب یہ گیٹ کے آگے پڑاؤ ڈالا۔ اب یہ خولی جو ہے یہ بدبخت مشورہ کرنے لگا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس سر حسین ہے اور ایسا نہ ہو کہیں بغاوت ہو جائے اور آ کر جو ہے نا ہم سے چھین لے کر لے جائیں، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد جو ہے میں زندہ نہیں چھوڑے گا، اب کیا کریں؟ اس نے کہا تیرا ڈیرا باہر ہے خولی، ایسا کر تو اپنے گھر میں چلا جا۔ خولی اس بات پر ایگری ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ڈیرے پر جا رہا ہوں، اپنے گھر میں لے کے جا رہا ہوں۔ اور اس ظالم نے کس حال میں سر حسین لیا، تھیلے میں ڈالا اور گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا، اور وہ ظالم جو ہے خولی اپنے گھر میں لے کر گیا۔ جب گھر میں لے کر گیا تو اس کی بیوی نوار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت رکھی تھی۔ اب میں اس کی منظر کشی کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قسمیں کھا کر کہا کہ وہ میرا خامند ظالم خولی جہنمی جو ہے جب سر حسین لے کر آیا تو میں نے پوچھا کس کا سر ہے؟ کہا باغی کا ہے۔ اب اس نے جہاں رکھا محفوظ جگہ پر وہ چھپا کر رکھا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے گھر میں تندور تھا روٹیاں لگانے والا، اس تندور کے اندر جا کر ظالم نے رکھ دیا، اوپر گھڑا دے دیا، بند کر دیا، اور اس کی نظر پڑ گئی نوار کی، اور وہ کہتی ہے کہ جب یہ ظالم کھانا کھا کے سو گیا، مر گیا، دفع ہو گیا، سو گیا، تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور مجھے اس تندور کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پرندے طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رات کے وقت جو منظر دیکھا نوار نے، خولی کی بیوی، میری بات دشمن ہے نا، دشمن کی بیوی ہے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، میں دشمن کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔
خولی جو دشمن ہے سر لے کر آنے والا ہے، اور اس کی بیوی نوار جو ہے وہ کہتی میں نے منظر کیا دیکھا، کہا چھوٹے چھوٹے پرندے سرے اس اپنا تندور کے لیے طواف کر رہے ہیں. پھر میں نے منظر دیکھا ایک دم تندور سے لے کر عرش تک نور کا حالہ ہے، نور کے حالے نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور کہتی ہے میں گئی، قریب گئی اور آنسو نہیں تھم رہے تھے، میں نے جرت کی، گھڑا اٹھایا اور سر حسین کو لیا اور خود لائی، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، صاف کیا، خوشبو لگائی، اور ساری رات وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو کر آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتی رہی. اور اس کے بعد صبح کی اذان ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا خولی بس آج کے بعد تیرا میرا بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا. ظالم لوگوں کے خامد گھروں میں جداد لاتے ہیں، سونا چاندی لاتے ہیں، تو نواسہ رسول کا سر لایا ہے، تیرا میرا تعلق ختم. یہ یاد رکھ لیں، جو ظالم ہوتا ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. اب گھر میں اگر یاد رکھ لیں، گھر میں اگر بیوی بچے لڑتے ہیں تو یاد رکھ لیں یہ اللہ کا عذاب ہے. گھر میں داخل ہو، گھر میں سکون ہو، ہر طرف عزت و امن ہو، یاد رکھ لیں رب کی رحمت ہوتی ہے. اب یہیں سے رب کائنات انتقام لے رہا